بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ کے محبوب کے جو اولین شاگرد تھے، جو سب سے پہلے شاگرد تھے، جو براہ راست آپ کے مخاطب تھے، جنہوں نے آپ پہ ایمان لایا اور ہر قدم، ہر غزوے میں، ہر مارکے میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور آپ کے اشارے پر اپنا تن من دن قربان کر دیا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ لیا ہے، وزینہ، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور یہی وہ صحابہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے نافرمانی کو ناپسند قرار دے دیا، فسق و فجور اور کفر ان کے ہاں بڑی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ نے اولئک هم الراشدون، یہی وہ صحابہ ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کا ان پر بڑا فضل ہے، اللہ کا ان پہ بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی ان پہ بڑی مہربانی ہے، یہی وہ صحابہ ہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون و اولئک هم المہتدون، یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، میں ان سے، اور یہ مجھ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور یہ صحابہ اللہ سے راضی۔ اور صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے یہ تمام لوگوں کے ایمان کے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اللہ نے اے لوگوں اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے اس طرح ایمان تم لاؤ گے، تو فرمایا پھر تم ہدایت پر، پھر تم کس پر ہو؟ ہدایت پر ہو۔ صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تو مجھے قبول ہے، صحابہ جیسے ایمان نہیں ہوگا تو مجھے قبول نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ نے درمیان میں صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ تمہارا ایمان اگر صحابہ کی طرح ہے، حضور کے شاگردوں کی طرح ہے، حضور کے جانثاروں کی طرح ہے، تو پھر تو مجھے منظور اور قبول ہے، لیکن اگر تمہارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان مجھے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کو منافقوں نے بیوقوف کہا، منافقوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بیوقوف کہا۔ فرمایا کہ کیا ہم ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ منافق ایمان، یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے جواب میں ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہے۔ اور الا لفظ یہ خبرداری کے لیے آتا ہے، تنبیہ کے لیے آتا ہے کہ اے لوگوں متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو صحابہ کو بیوقوف کہے وہ خود بیوقوف۔ اور اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں کہہ دیا صحابہ کو برا بلا کہنے والا، اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم ورثا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں صحابہ کی چاہت ہوگی، تو فرمایا صحابہ سے محبت فبحبی احبہم،
میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے تو کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے. سرکار کی محبت دل میں ہے تو صحابہ کی محبت دل میں. اور فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے گا، صحابہ سے کینہ رکھے گا، صحابہ کو برا بلا کہے گا، تو فرمایا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وہ میرے کینے کی وجہ سے، گویا کہ وہ صحابہ سے کینہ نہیں رکھتا، وہ مجھ سے کینہ رکھتا ہے، میرے کینے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، میرے کینے کی وجہ سے صحابہ. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پالو گے، راستہ پالو گے، منزل پالو گے. یہی وہ صحابہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا صحابہ معاذ اللہ اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، یا صحابہ صحیح مسلمان نہیں تھے. یہ شیعہ قسم کے لوگ، رافضی قسم کے لوگ، جن کے دل میں صحابہ کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، آئے روز گستاخیاں کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے میں گجرخان میں وارڈ نمبر 19 میں ایک بدبخت ملعون نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں حضرت عمر فاروق اور امی عائشہ تمام مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. اللہ نے 10 خصوصیات حضرت عائشہ کو عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی. منافقین نے حضرت عائشہ پر بہتان باندھا، اللہ نے پوری رکوع نازل کیا، 10 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ کی صفائی میں نازل کر. تو اس بدبخت نے موبائل میں، فیس بک میں تصویریں بنا بنا کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی. تو ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لعین کو کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا دی جائے. اس نے صحابہ کی گستاخی نہیں کی، اس نے ہمارے دین پہ ہاتھ پکڑا، دین میں ہاتھ ڈالا ہے، دین کی بنیادوں کو اس نے ہاتھ لگایا ہے. دین پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ کس نے ہم تک دین پہنچایا ہے؟ فرشتوں نے پہنچایا ہے؟ حضور کے صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے. قرآن کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے. نماز کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ نے پہنچائی ہے. زکوٰۃ، حج، یہ پورا دین جو اللہ نے جو ادھر ہم تک پہنچا ہے، یہ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. تو گویا کوئی صحابی کی گستاخی کرتا ہے، کوئی بدبخت اور لعین اگر صحابی کے بارے میں تبرہ بازی کرتا ہے، وہ صحابی کے بارے میں تبرہ بازی نہیں کر رہا، وہ ہمارے قرآن کے بارے میں تبرہ بازی کرتا ہے، وہ ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو گے تو ہمارا دین ہی نکل جائے گا درمیان سے، ہمارا دین ہی درمیان سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس لیے صحابہ یہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی ہے، چاہے وہ پہلے مسلمان ہوا ہو یا بعد مسلمان ہوا ہو. سب سے آخر میں جو مسلمان ہوا ہے وہ بھی جنتی ہے، سب سے پہلے جو مسلمان ہوا ہے وہ بھی جنتی ہے. تو صحابہ پر ہاتھ مت ڈالو، صحابہ کے بارے میں زبان کو سنبھال کے استعمال کرو، ورنہ تو ہم تمہاری زبان، اگر حکومت تمہیں کچھ نہیں کہے گی، ایک تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کے لیے اپنے جان مان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب تیار ہیں صحابہ کے لیے جان مان قربان کرنے کے لیے. اگر برا بھلا کہنا ہے تو ہمیں کہو، ہمیں مارو، صحابہ کو ہاتھ نہ لگاؤ، صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی نہ کرو. کوئی اگر ہماری ماں کو برا بھلا کہہ دے تو ہم برداشت کرتے ہیں؟ بولیں ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے.
تو ام المؤمنین سارے مسلمانوں کی ماں، حضور علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی، محبوبہ بیوی، سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جن کی صفائی اللہ نے قرآن میں اتار دی، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے گا تو ہم اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں، ہم اس کے سر، اس گندے، اس خبیث کو ہم دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جو مسلمانوں کی ماں کو برا بھلا کہے، جو مسلمانوں کی ماں کو برا بھلا کہے، یہ میں نے اس لیے آپ کو کہا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے گجرخان میں کیا چل رہا ہے، ہمارے گجرخان میں کیا چل رہا ہے۔ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شیعہ بھی ہمارے بھائی، شیعہ کوئی ہمارے بھائی نہیں ہے۔ جو لوگ دار اسلام سے خارج ہیں، جن کا اسلام میں حصہ ہی نہیں، وہ کیسے ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟ بولے ہاں، جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟ جو ہمارے صحابہ کے دشمن ہوں، ہمارے قرآن کے دشمن ہوں، جو یہ کہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن اور ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولیں، ڈرو نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے، وہ صدیق جو جن کے ساتھ حضور کی اتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ یعنی عائشہ۔ پھر فرمایا مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ یعنی صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو سب سے زیادہ محبوب، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب جو آپ کو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اس پر میں 2 جمعے شان صدیق اکبر پر 2 جمعے الحمدللہ میں گوشت گزار کر چکا ہوں۔ اور حضور کو حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی محبت تھی کہ دن میں 2 چکر ابو بکر صدیق کے گھر کے لگایا کرتے تھے، صبح اور شام۔ صبح اور شام جب سے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت سے وفات تک حضور علیہ السلام روزانہ 2 چکر ابو بکر صدیق کے گھر کے لگایا کرتے تھے۔ اور قرآن میں اللہ نے صدیق اکبر کی صحابیت کو بیان کر لیا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب محمد اپنے صحابی یا اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق سے۔ تو ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ بولے ذرا، قرآن سے۔ میرے ساتھ کہیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ جو ابو بکر کو صحابی نہیں مانے گا وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولیں اونچی آواز سے کہیں، قرآن کا منکر۔ تو گویا کہ کوئی آدمی اگر ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا مسلمان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی اللہ نے قرآن میں کر دی 10 آیتوں میں۔ جب منافقوں نے، اس زمانے کے منافق بھی حضرت عائشہ کی نظروں میں، حضرت عائشہ ان کی نظروں میں اچھی نہیں لگتی تھی، انہوں نے بہتان لگا دیا، تو اس زمانے کے منافق بھی جو تقیہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تقیہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے منافق بھی، بلکہ اس زمانے کے منافق اس زمانے کے منافق سے بڑے منافق ہیں۔ اس زمانے کے منافق اس زمانے کے منافق سے بڑے منافق ہے۔ اس زمانے کے منافق بھی امی عائشہ پر بری بہتان باندھتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ ان سے بڑے کافر ہیں۔ جس طرح اس زمانے کے منافق پھر درک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اسی طرح اس زمانے کے منافق بھی جو امی عائشہ پر بہتان باندھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی سب سے نیچے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اسی طرح اس بدبخت نے، لعین نے، مردود نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ اور الحمدللہ علماء، آپ کے علماء، آپ کے دین کے محافظ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے بروقت اہل سنت والجماعت گجرخان نے بروقت حکومت کو خبردار کیا اور حکومت نے اس بدبخت کو گرفتار کیا، لیکن
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گستاخ صحابہ کے لیے قانون، سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ اگر کوئی آدمی صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، سخت سے سخت قانون ہو۔ آئے روز پچھلے سال بھی صحابہ کے شان میں گجر خان میں گستاخی ہوئی، گجر خان میں کیا ہوئی؟ گستاخی۔ اور یہ جو شیعہ ہیں یہ اقلیت میں ہیں، کس میں ہیں؟ یہ اقلیت میں، یعنی پاکستان میں اکثریت کس کی ہے؟ سنیوں کی ہے نا، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، یہ سنی ہے، یہ سنیوں کی اکثریت ہے۔ اور شیعہ کس میں ہیں؟ اقلیت میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں؟ صحابہ کی گستاخی ہو رہی، ہم سو رہے ہیں، امی عائشہ کے بارے میں برا بلا کہا جا رہا ہے، جس طرح کے رد عمل ہمیں دینا چاہیے تھا اس طرح کا رد عمل نہیں دیتے۔ حکومت پٹرول مہنگی کر لے، بجلی مہنگی کر لے تو ہر آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہر آدمی کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی۔ بھائی یہ تو اگر مہنگائی ہوگی تو ذرا ذرا کیا ہوگا؟ ہماری جان چلی جائے گی نا بھوک سے، کیا ہو جائے گا؟ ایک تو ہم بھوک سے مریں گے نہیں، جان چلی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتی ہے، صحابہ کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ نہیں ہے، کس کا مسئلہ ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ ہوشیار اور زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ صحابہ کی گستاخی ہمیں ہرگز برداشت نہیں ہے۔ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون پاس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ قرآن کا گستاخ ہے۔ صحابہ کا گستاخ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہے، کس نے پہنچائی ہے؟ بولے نا آپ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث اٹھائیں، اس کے آخر میں، سب سے آخر میں صحابی آپ کو ملے گا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حدیث ہمیں صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے، صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے۔ دین کی ہر بات، یہ کلمہ ہمیں کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ حدیث کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی۔ تو گویا آدمی صحابہ جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے۔ دین کی کیا ہے؟ اگر بنیاد کو درمیان سے ہٹا دو تو عمارت قائم رہے گی؟ بولیں، عمارت گر جائے گی نا، عمارت گر جائے گی۔ اسی طرح اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ گے تو دین ہی ہمارا نامکمل ہے۔ صحابہ کے بغیر ہمارا دین ہی ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہم ان کالے دل والے لوگوں کو کہیں گے تم نے اگر اپنی عبادت کرنی ہے تو کرو، لیکن صحابہ کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولو۔ یہ ایران نہیں، یہ پاکستان ہے۔ یہ ایران نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ ادھر صحابہ کے عاشق موجود ہیں، ادھر جو ہے نا صحابہ پر جان لٹانے والے موجود ہیں۔ کوئی حکومت تمہیں کچھ کہے یا نہ کہے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو ہم قانون ایک شروع میں ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، جو حکومت پکڑ لیے ٹھیک ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے سزائے موت جیسا قانون ہونا چاہیے۔ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں، سزائے موت ہو اس کے لیے ہو۔ لیکن اگر حکومت گستاخان صحابہ کا ساتھ دے گی، ان کی ضمانت کرائے گی، ان کو رہا کرائے گی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو جہنم پہنچانے کے لیے ہر وقت آلریڈی تیار ہے۔ آلریڈی کیا ہے؟ تیار ہے۔ ہم صحابہ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، صحابہ کے لیے صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہمارے بچے قربان ہو صحابہ۔ اس امت کے محسن جو ہے وہ صحابہ ہے۔ اس امت کے محسن کون ہے؟ صحابہ۔ اس امت کے محسن صحابہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی صحابہ۔ گویا ایک اور بات سمجھنے پوائنٹ کی، جب ٹائم پورا ہو جائے مجھے بتا دینا، 1:05 پہ بیان رکے گا، کیونکہ مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی ادھر سے، تو نظر کی کمزوری کی وجہ سے مجھے بتا دیا کریں۔ پھر کوئی آدمی اگر صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، وہ حضور پر اعتراض کرتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ بولیں بولیں نا، سارے مل کر بولیں۔ صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈرو نہیں، صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں تھا، فلاں صحابی معاذ اللہ، تو گویا کہ کوئی آدمی اگر کسی کے شاگرد پر اعتراض کرے، شاگرد پر اعتراض، استاد پہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیں
ہوتا ہے نا شاگرد پر اعتراض، استاد پر اعتراض ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صحابہ نامکمل ہے، معاذ اللہ، تو گویا کہ وہ کہہ رہے کہ صحابہ کے جو استاذ ہے وہ نامکمل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن ان کالے دل والوں کو چونکہ حضور پر ڈائریکٹ جسارت کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ صحابہ پر اپنی بڑاس نکالتے ہیں، صحابہ پر اپنی کیا کرتے ہیں؟ بڑاس نکالتے ہیں۔ اور اس دن جو واقع ہوا ہے 19 وارڈ میں، ایک گستاخ نے صحابہ کی تصویریں بنا بنا کر، میں وہ بتا نہیں سکتا کون سے الفاظ انہوں نے لکھے تھے، صحابہ کرام کی تصویریں بنا بنا کر شیئر کیے فیس بک پر کیا کیے ہیں؟ شیئر کیے۔ تو آپ جاگو، اس طرح کے واقعات کے بارے میں علماء سے رہنمائی لو کہ ہم اب کیا کریں، اور علماء کی جب ضرورت پڑی تمہیں تو تم تیار ہو یا نہیں ہو؟ صحابہ کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ جو کہتے ہیں صحابہ کے لیے ہمارے جانے بھی حاضر، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اور الحمدللہ اس کے لیے ہمارے اہل سنت و جماعت علماء نے وکیل پکڑا ہے، اور مضبوط وکیل پکڑا ہے، اور اس دفعہ ہم کہیں گے کہ اس آدمی کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ پچھلے سال بھی گستاخی ہوئی تھی، گجرخان میں ہوئی تھی، گجرخان میں گستاخی ہوئی تھی۔ تو گجرخان میں گستاخی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عوام جو ہے نا سست ہے تھوڑی سی۔ پچھلے سال ہم نے وکیل پکڑا تھا، لیکن عوام نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، چاہے مالی لحاظ سے۔ وکیل کے لیے تو مال کی ضرورت ہوتی ہے نا، فیس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر ہمیں آپ کی فیس کی ضرورت پڑی تو ہم بھی انشاءاللہ فیس دیں گے اس وکیل کو۔ اس وکیل کو کہیں گے کہ یار تمہیں جتنے پیسے بھی چاہیے، لیکن اس بندے کو تم نے پیچھے نہیں چھوڑنا، اس بندے کے پیچھے تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جتنے پیسوں کی ہم بھوکے سو جائیں گے، لیکن ہم اپنے پیسے تمہیں دیں گے، تم اس بندے کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ قانون کے مطابق کیا کرنی ہے؟ کارروائی کرنی ہے، تاکہ آئندہ کسی گستاخ کو، کسی لعین کو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کا موقع نہ ملے۔ اور یہ جو شیعہ قسم کے لوگ ہیں یہ تکیہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب اس بندے نے جو گستاخی کی ہے اس کے پیچھے پورا گینگ ہوگا، پورے ہاتھ ہوگی، لیکن جب چونکہ یہ گرفتار ہو گیا ہے، اب ان کے جو مولوی ہے وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم ان سے بری ہے، ہم ان سے کیا ہیں؟ اب ایک عام آدمی جو شیعہ ہے اس کو کیسے پتا ہے؟ اس کے یہ ذہن میں یہ زہر کس نے بھرا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضور کی زوجہ محترمہ کے بارے میں، یہ زہر اس کے مولوی نہیں بھرا ہوگا نا؟ کس نے بھرا ہوگا؟ مولوی نے۔ لیکن مولوی چونکہ اس کو جان پہ خطرہ آ گیا، اس لیے وہ کہے گا میں نے یہ بات نہیں کی۔ ہم اس سے کیا ہیں؟ جس طرح منافق حضور کے مجلس میں آتے تھے تو قسمیں کھاتے تھے، پہلے ساری بات کی ہو چکی ہوتی، قسمیں کھا رہے ہم نے یہ بات، منافق بھی تکیہ کرتے تھے، اور یہ منافق بھی کیا کرتے ہیں؟ تکیہ کرتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے یار صحابہ کو ہم مانتے ہیں، صحابہ کو ہم مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آئے روز یہ گستاخی بھی کرتے ہیں۔ اور حکومت سے ہم کہیں گے ہوش کے ناخن لو۔ اسلام آباد میں ایک گستاخ نے ابو بکر صدیق کی گستاخی کی، حکومت نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو باہر ملک بھیج دیا، برطانیہ میں بھیج دیا۔ جب اہل سنت جماعت نے مطالبہ کیا کہ اس کو گرفتار کرو، احتجاج کیا کہ اس کو گرفتار کرو، حکومت نے اس کو کیا کر لیا؟ برطانیہ یہاں کا کوئی پاکستان کا کوئی مجرم ہو تو اس کو باہر ملک سے بھی لاتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے پاکستان میں لایا جائے، لیکن صحابہ کا مجرم کو باہر ملک بھجوا دیتے ہیں کہ کہیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام سے